الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المكي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام اور میرے قابل قدر اساتذہ اکرام اور مدرسہ ہادہ کے چہکتے مہکتے بلبلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان من، میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے معون ہے. سامعین گرامی، یوں تو لوگ میرے آقا علیہ السلام کے معجزات کی بات تو کرتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام ان کے معجزات لا حساب و لا تعداد ہیں، لیکن ان میں 4 بڑے معجزات ہیں جو ان کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. ان 4 معجزات میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ ختم نبوت، یہ میرے پیارے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. نمبر 2 معراج، یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑا معجزہ ہے. نمبر 3 یہ قرآن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا بڑا معجزہ ہے. ان تینوں معجزات کو جمع کر کر جو نچوڑ نکلتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر کے سب سے بڑا معجزہ ہے. جو قرآن نبی نے بتایا وہ صحابہ عنہ کی شکل میں آیا. جو معراج پر جا کر میرے پیارے آقا نے جو ارشاد فرمائے وہ صحابہ عنہ کی شکل میں آئے. ختم نبوت کا اعلان میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تو وہ صحابہ عنہ کی شکل میں آئے. تو گویا کہ پیارے پیغمبر کی مکی مدنی کا نچوڑ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ عنہ ہے. پیارے پیغمبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ عنہ ہے. پیارے پیغمبر کے کردار کا نچوڑ صحابہ عنہ ہے. پیارے پیغمبر کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ عنہ ہے. ذرا توجہ فرمانا، جنگ بدر میں میرے آقا تشریف لے گئے. جب جنگ بدر میں تشریف لے گئے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی تو دشمنوں نے بھی آنا تھا، ابھی تو کفار مشرکین نے بھی آنا تھا، ابھی تو مرد مخادم نے آنا تھا، ابھی تو مشرکین نے بھی آنا تھا، ابھی تو کفاروں نے بھی آنا تھا. لیکن میرے پیارے پیغمبر جب پیارے پیغمبر اس جنگ میں تشریف لے گئے، میدان پر جا کر کچھ قبضہ کر لیا، وہاں کے چشموں پر قبضہ کر لیا. وہاں ایک ٹھیلا تھا، وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا. سعد بن وقاص سے کہتے ہیں اے سعد بن وقاص، یہاں میرے لیے خیمہ تیار کیا جائے. جب پیارے پیغمبر کے لیے خیمہ تیار کیا گیا، سعد بن وقاص کو حکم دیا کہ خیمہ تیار کرے. جب خیمہ تیار ہوا سعد بن وقاص نے کہا اے پیارے پیغمبر خیمہ تیار ہوا. اس زمانے میں خیمے کو عربی زبان میں اوریش کہتے ہیں. وہ لکڑیوں کا خیمہ تھا اور اس کے ارد گرد تخنیوں کی لکڑیاں لگا دی جاتی تھی اور اس کے ارد گرد یہ درختوں کی ٹہنیاں لگا دی جاتی تھی. جب میرے پیارے پیغمبر کے لیے اوریش تیار کیا گیا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا اے سعد بن وقاص، تم اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر تم اس کی پہرہ داری کرو، تم چوکیدار بن کر چوکیدار کی حیثیت سے بیٹھ جاؤ. کسی کو میرے خیمے میں بغیر اجازت کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک آدمی کے جو میرے خیمے میں بغیر اجازت کے اندر آ سکتا ہے. سعد بن وقاص پوچھتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو،
وہ کون سا ایسا عظیم انسان ہے، وہ کون سا ایسا بشر ہے، وہ کون سا ایسا آدمی ہے، وہ کون سا ایسا نوجوان ہے جو آپ کے خیمے میں بغیر اجازت کے اندر آ سکتا ہے؟ تو سعد بن وقاص کو میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، او لوگوں، یہ ارشاد یہ فرمایا، کسی اور صحابی کے لیے نہیں فرمایا، کہ وہ سعد بن وقاص سنو، میرے اس خیمے میں سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ کوئی اس خیمے میں آ نہیں سکتا بغیر اجازت کے۔ رات کی تاریخ ہوئی، جب رات چھا گئی، رات آ گئی، حدیث شریف کے مطابق نبی نے عشاء کی نماز پڑھی۔ جب عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ کر کے رات کی چاندنی ہے، چاندنی کی چاندنی ہے، رات کی آدھی رات ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر خیمے میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے کیا ہے کہ حضور سجدے میں ہے۔ حضور کی ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ حضور کی پگڑی مبارک بھی گری ہوئی ہے، ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ حضور کی زلفیں مبارک بھی بکھری ہوئی ہے، ذرا غور سے دیکھتے ہیں کہ حضور نے اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دروازے پر بٹھایا ہوا ہے، حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے اور رو رہے ہیں، حتیٰ کہ اتنے آنسو بہا دیے کہ اگر پتھر ہوتا تو پتھر بھی اس آنسو سے تر ہو چکے۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنا، وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ اس عنوان کی ایک بہت بڑی تمہید ہے، اللہم لا تہلک، اللہم لا تہلک ان تعبد فی الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ 313 میری کمائی ہے، اگر تو انہیں آج ان کو ہلاک کر ڈالا تو تیری عبادت روز زمین میں نہیں ہوگی۔ یہ ابو بکر میری کمائی ہے، یہ عمر میری کمائی ہے، یہ عثمان میری کمائی ہے، یہ علی میری کمائی ہے، یہ بلال میری کمائی ہے، یہ طلحہ بن زبیر یہ میری کمائی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا کا انسان 40 سال تک کمائی کرتا ہے، 40 سال کے بعد جب اس کی ساری دولت بینک میں ہو جائے اور وہ بینک کنکال ہو جائے تو وہ چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، او دنیا کے لوگوں، یہ میری 40 سال کی کمائی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ میری 313 یہ میری کمائی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ ابو بکر میری کمائی ہے، یہ فرمایا کہ ابو بکر میری کمائی ہے، عمر میری کمائی ہے، طلحہ میری کمائی ہے، یہ تمام کو میری کمائی ہے۔ میں نے سجدہ کیا، میرے سجدے کا انہوں نے لاج رکھا، میں نے کہا اللہ کا نام بلند کر، تو انہوں نے نیزے کی نوک پر چڑھ کر تیرا نام بلند کیا۔ ان کو اذیتیں دی، ان کو تکلیفیں دی، لیکن تیرا نام پوری دنیا میں انہوں نے چھا کر دیا۔ گرامی قدر احباب، حضور علیہ السلام نے سجدے میں جو ارشاد فرمایا، لا تعبد فی الارض، اللہ اگر تو نے ان کو ہلاک کر ڈالا تو تیرے روئے زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی۔ یہ میرے لیے یتیم ہونے والے ہیں، یہ میرے لیے تن من دھن کو لٹانے والے ہیں، آج اگر تو نے ان کو ہلاک کر ڈالا تو تیری عبادت روئے زمین میں نہیں ہوگی۔ اگر تو یہ 313 ہے اور مد مقابل کفار مشرکین یہ 1000 ہے، جب تو نے ان کو ہلاک کر ڈالا تو یہ تیری عبادت قیامت کی صبح تک روئے زمین میں نہیں ہوگی۔ ابو بکر نہیں ہوں گے تو تیری عبادت نہیں ہوگی، عمر نہیں ہوں گے تو تیری عبادت نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوا صحابہ عنہ کی بقا شریعت کی بقا ہے، صحابہ عنہ کی بقا توحید کی بقا ہے، صحابہ عنہ کی بقا اسلام کی بقا ہے، صحابہ عنہ کی بقا توحید کی بقا ہے۔ اگر ان کو اسلام سے نکال دیا جائے تو اسلام باقی نہیں بچتا، کیونکہ 10 لاکھ حدیثیں نبی نے ان کو سنائی، میں نے نہیں سنی، تو نے نہیں سنی، ان علماء دیوبند نے نہیں سنی تو سنی کس نے سنی؟ ان صحابہ نے سنی۔ صحابہ نے اگر صحابہ نیزے کی نوک پر نہ چڑھتے، اگر صحابہ گرم انگاروں پر نہ لیٹتے، اگر صحابہ اپنے آپ کو اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کرتے تو آج ہم تلک یہ قرآن پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ گرامی قدر احباب، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد ہے۔ یعنی جو قرون ہے، یہ جو قرن کا لفظ ہے، یہ عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں۔ قرن کا معنی مشرق بھی ہے، قرن کا معنی مغرب بھی ہے، اور قرن کا معنی شمال بھی ہے، قرن کا معنی جنوب بھی ہے، قرن کا معنی سمانہ بھی ہے۔ اب یہ جو قرن لفظ ہے، ذرا غور کرنا، یہ جو قرن لفظ ہے، اس قرن لفظ میں 4 حرف ہے۔
اس میں قاف ہے، اس میں را ہے، نون اور یا ہے۔ یہ جو قرن ہے اس میں جو سب سے پہلے جو قاف ہے، اسی قاف کو آپ لے چلیے کہ حضرت ابوبکر صدیق عنہ کے نام میں بھی قاف ہے، سیدنا صدیق اکبر کے نام میں بھی قاف ہے۔ اب یہ جو قرن کی دوسرا لفظ ہے را، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں بھی را ہے۔ اب جو اس قرن کا تیسرا لفظ ہے کہ یہ جو قرن کا تیسرا لفظ ہے کہ نون، اور حضرت عثمان غنی عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ میں بھی نون ہے۔ اب جو یا ہے، یہ قرن کے جو چوتھا لفظ ہے یا، اب یہ یا بھی یہ قرن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو خلفائے ثلاثہ کا پہلا دور یہ قرآن اشاعت کے سب سے پہلا دور ہے، سب سے پہلا دور ہے، یعنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر جو ان کے بعد ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر، عمر و عثمان ہے، یعنی قیامت کی صبح تک سیدنا صدیق اکبر عنہ زمان، سیدنا صدیق اکبر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روئے زمین میں سب سے افضل ہے، اور ان کا زمانہ پوری دنیا میں سب سے افضل ہے۔ آخر میں اس شعر پر اتفاق کر کے اجازت چاہوں گا۔ وہ چاند جو روشن ہوا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابن ستارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا تھا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابن ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے یہ پیارے ہیں صحابہ۔